پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ کلام خدا، آپ کی قوت کا سرچشمہ، پہلا حصہ۔ یسوع نے دو جملوں کا استعمال کیا جو ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہیں۔ زبور کی کتاب کے حوالے میں جب یسوع نے کہا، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس کلام خدا آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ اس آیت یوحنا باب 10 آیت 35 میں یسوع نے بائبل مقدس کے لیے دو عنوانات کا استعمال کیا جنہیں خدا کے لوگوں نے اکثر استعمال کیا، خدا کا کلام اور کتاب مقدس، لیکن ان کے معنی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب یسوع بائبل کو خدا کا کلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا، یہ وہ پیغام ہے جو سیدھا خدا کی طرف سے ہے۔ یہ بہت سے الگ الگ راستوں سے آیا، بہت سے مختلف مصنفین نے درج کیا، لیکن بائبل میں موجود ہر چیز کا منبع، بنیادی منبع خدا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا پیغام ہے، اور اس سے خدا ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن لفظ صحیفہ کتاب مقدس کے لغوی معنی ہے لکھا گیا، اور یہ اسے محدود کرتا ہے۔ خدا نے بہت کچھ کہا جو بائبل مقدس میں تحریر نہیں ہے، البتہ خدا نے بائبل میں ان باتوں کو محفوظ کرنے کا چناؤ کیا جو ہمارے لیے مفید ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں موجود سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح معنوں میں زندگی گزاریں، اور اب سے لے کر خدا کی ابدیت میں داخل ہونے تک کا یہ دنیاوی سفر محفوظ طور سے گزاریں۔ آج میں آپ کے لیے خدا کے کلام کے مختلف پہلوؤں کو مختصر طور پر کھولوں گا۔ میں ہر ایک پہلو کو تفصیلاً بیان نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے وقت زیادہ لگے گا۔ میں بس آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے کیا کیا میسر کیا ہے۔ یہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت حقیقی ہے کیونکہ یہ میرے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر یہ اعلان ہوا کہ مجھے قدیم اور جدید فلسفے میں کنگز کالج کیمبرج میں فیلوشپ کا موقع ملا، اور یوں پیشے کے لحاظ سے فلسفی تھا۔ ایک فلسفی کے ناطے میں زندگی کے مسائل کے بارے میں جواب ڈھونڈتا تھا۔ میں واقعی زندگی کے معنی اور مقصد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنے اندر اس سوال کو لیے ہوئے پیدا ہوا تھا، زندگی کے کیا معنی ہیں؟ اپنی نوجوانی میں آنے سے قبل میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن برطانیہ کے ایک چرچ میں 10 سال باقاعدگی سے جاتا رہا کیونکہ وہاں جن سکولوں میں جاتا تھا ان کا تقاضا یہ تھا کہ گرجا گھر بھی جایا جائے، اور میں ان باتوں سے متاثر تھا جو بائبل سے میں نے سنی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مسیحیت میں مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا۔ اور پھر جب میں کیمبرج یونیورسٹی جانے لگا تو پھر میں ہر روز گرجا گھر جانے کا پابند نہیں رہا، اور میں نے طے کیا کہ میں نے اپنی ابتدائی سال گرجا گھر جانے میں گزار دیے، اور میں خوش تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہوا۔ میں زندگی کے معنی تلاش کرنے کہیں اور نکل پڑا، اور میری نظر میں سب سے بہتر ذریعہ فلسفہ تھی۔ میں ریسرچ کا طالب علم اور آخر کار فلسفے کا پروفیسر بنا۔ میں اپنے تعلیمی کیریئر میں بہت کامیاب تھا، لیکن میں جواب نہ ڈھونڈ سکا، اور پھر جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا، اور میں نے جانا کہ مجھے برطانیہ کی آرمی کی شمولیت کے لیے بلایا جائے گا، اور پھر کون جانے کہ میرا اختتام کیسا ہوتا۔ آرمی میں آپ بہت سا سامان نہیں لے جا سکتے، آپ کو اپنی تمام اشیاء ایک لمبے گول کالے بیگ میں، جسے کٹ بیگ کہا جاتا ہے، لے جانا ہوتا ہے۔ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات، جو کہ اکثر سپاہیوں کے لیے نہیں ہوتی لیکن میرے لیے تھی، وہ یہ کہ میں اپنے ساتھ مطالعے کے لیے کیا لے کر جاؤں۔ اور آخرکار میں نے طے کیا کہ ایک کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور انسانی تاریخ میں کسی بھی کتاب سے زیادہ پر اثر ہے، اور یہ ایک فلسفے کی کتاب جیسی ہے۔ اور میں نے خود سے کہا کہ میں اس کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے ذہن میں کون سی کتاب تھی؟ بائبل۔ اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ بے شک یہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ پر اثر کتاب رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کوئی خود کو تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ وہ بائبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ میں نے کالے رنگ کی
نئی بائبل مقدس خریدی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ بائبل کوئی اور نہیں بلکہ کالے رنگ میں تھی۔ مذہب کے بارے میں میرا نظریہ بھی کالا سیاہی تھا۔ میں نے کہا بائبل کیسے پڑھنی چاہیے؟ میں نے کہا کہ شروع سے آغاز کرتے ہوئے آخر تک اختتام کیا جائے۔ آرمی میں میری پہلی رات میں نے پیدائش باب 1 آیت 1 پڑھنا شروع کیا۔ میں نے بیرک کے کمرے میں کافی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ وہاں 24 نئے سپاہی بھی تھے اور وہ سب مجھے بائبل پڑھتے دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے۔ میرا خیال ہے شاید وہ شرمندہ تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب میں بائبل نہیں پڑھتا تھا تو میں ان لوگوں کی طرح بالکل نہیں رہ رہا تھا جو روز بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے برعکس میں اپنے بہت سے گناہوں کو بیان نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ وہ سب بہت واضح تھے۔ وہاں میں بائبل مقدس پڑھتا اور بے دینی زندگی گزار رہا تھا، اور بائبل وہ پہلی کتاب تھی جس کا نہ سر نہ پیر میں سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے تمام طرح کے مصنفین کو پڑھا، یونانی، لاطینی، روسی، فرانسیسی، اور میں ہمیشہ سمجھ پایا ہوں کہ اس مصنف کا کیا کہنا ہے۔ یہاں پر یہ صحیح ہے اور یہاں پر یہ غلط ہے، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بائبل کس بارے میں ہے۔ میں نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کی درجہ بندی کیسے کی جائے۔ کیا یہ شاعری تھی، تاریخ، یا پھر استورات یا فلسفہ تھی؟ یہ کسی بھی قسم میں فٹ نہیں رہا تھا۔ اور پھر 9 مہینوں کے بعد آدھی رات میں بیرک کے کمرے میں بائبل کے مصنف نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مجھ پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس رات سے میں نے 2 چیزوں پر کبھی شک نہیں کیا۔ پہلی یہ کہ یسوع مسیح زندہ ہے، دوسری بات یہ کہ بائبل ایک سچی، موزوں اور تاحال نئی کتاب ہے۔ جس لمحے میں یسوع سے ملا اسی وقت سے مجھے بائبل کی سمجھ ملی۔ مجھے طویل جدوجہد کی ضرورت ہرگز نہیں پڑی۔ اگلے دن سے ہی میں سمجھنے لگا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ اور پس منظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بائبل کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور اس دن سے اب تک کے تمام سالوں میں، تقریباً 50 سالوں میں، مجھے بائبل کو پڑھنے کا، بانٹنے کا اور ہزاروں لوگوں کو جو مختلف نسل، مذہب اور تہذیب سے ہیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور میں نے جانا کہ بائبل ہی وہ کتاب ہے جو ہر قوم اور تہذیب کے لوگوں سے بولتی ہے۔ اس لیے میں بائبل سے شرماتا نہیں۔ میں بائبل پر ایمان رکھنے سے ندامت محسوس نہیں کرتا، اور ایسا کرنا دانشمندانہ طور پر بھی ہرگز کمتر نہیں۔ آخرکار میں پیشے کے لحاظ سے فلسفی تھا، اور میں نے انسان اور کائنات کے آغاز کے بارے میں ہر طرح کے نظریے کو پڑھا تھا، لیکن میرے حساب میں بائبل سب سے زیادہ منطقی کتاب ہے۔ اس کی منطق کامل ہے۔ اگر آپ کو کامل منطق کی مثال چاہیے تو آپ کو رومیو کا خط پڑھنا چاہیے۔ میرے مطابق وہ ایک شاہکار ہے۔ کسی انسانی قلم نے پولس کے رومیو کے خط کی کمال منطق کے جیسا کچھ نہیں لکھا۔ تو اگر آپ طالب علم ہیں یا جو بھی ہیں، بائبل پر ایمان رکھنے کے اقرار سے کبھی کمتر محسوس نہ کریں۔ یہ کمتری کی علامت نہیں بلکہ سمجھداری کی علامت ہے۔ اب میں اس موضوع سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ بائبل آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کلام کے بارے میں چند عام بیانات بتانا چاہوں گا۔ زبور 33 کی آیت 6 کہتی ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ جہاں پر ہم لفظ دم دیکھتے ہیں وہ دراصل عبرانی میں روح ہے، یعنی خدا کے کلام کے ساتھ خدا کا روح ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو کلام کے ساتھ اس کا روح آتا، بالکل ایسے کہ جیسے میں بولتا ہوں تو میرے لفظ کے ساتھ سانس جاری ہوتی ہے۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کل کائنات کیسے وجود میں آئی۔ یہ پیچیدہ نہیں بلکہ یہ خداوند کے کلام اور اس کے منہ سے نکلنے والی روح سے ہوا۔ یہ پیچیدہ نہیں، ساری تخلیق میں یہ خدا کے 2 وسیلے ہیں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں تخلیق کے بارے میں پڑھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز خیال ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں۔ جب آپ کلام پڑھتے ہیں اور اسے جذب کرتے اور اپنے اندر کام کرنے دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ساری تخلیقی قوت آپ میں کام کرتی ہے، کیونکہ خدا نے اور کچھ نہیں بلکہ اپنے کلام اور اپنی روح کو کائنات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو یہی کلام اور یہی روح
ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں۔ سو کبھی اس چیز کو کم نہ جانیے کہ بائبل آپ کی زندگی میں کیا کر سکتی ہے۔ باہر نکلیں، ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں۔ خدا کی زبردست تخلیقی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ یہی وسیلے جن سے سب چیزیں وجود میں آئیں میرے اندر کام کرتے ہیں جب میں بائبل پڑھتا ہوں۔ اور پھر نئے عہد نامے میں پہلا تسلنیکیوں باب 1 آیت 13، پولس تسلنیکیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے جو ایک نئی کلیسیا ہے اور حال ہی میں وجود میں آئی تھی، اور وہ یاد کرتا ہے کہ وہاں اس کی خدمت کا اثر کس قدر مضبوط رہا، اور وہ ان مسیحیوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ ان سے یہ کہتا ہے، اسی واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ سو پولس اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ انسانی عقل کا حاصل نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا ہم سے بات کرنا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ہم میں تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک ہم اسے ایمان سے قبول نہ کریں۔ یہ ان میں مؤثر کام کرتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے ایمانی خدا کے کلام کے اثر کو روک دیتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ایمان سے اپنے دلوں کو کھولیں اور اس پر یقین رکھیں تب یہ مؤثر انداز سے کام کرتا ہے۔ اور آج شام میں آپ کو خدا کے کلام سے پیدا ہونے والے چند اثرات کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ اسے ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ اور پھر عبرانیوں کے خط میں مصنف نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے پرانے عہد نامے میں سے خدا کے نشانات کا یعنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، کیسے وہ عجیب نشانات اور عجائبات کے طریقے سے مافوق الفطرت لوگ طور مصر سے نکلے، لیکن بے اعتقادی کی حالت میں وہ کبھی خدا کے وعدہ کی ہوئی سرزمین پر داخل ہوئے۔ اور عبرانیوں کا مصنف اس بارے میں عبرانیوں باب 4 دوسری آیت میں تبصرہ کرتا ہے، اور وہ اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی انہی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس سے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ سو انہوں نے خدا کا کلام تو سنا، لیکن وہ ان میں خدا کے ارادے کے مطابق اثر نہ کر سکا۔ اس کے نتیجے میں کوئی برکت حاصل نہ ہوئی، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ملایا نہیں گیا تھا۔ جب ہم اسے ایمان کے ساتھ آمیزش کرتے ہیں، یہ تبھی خدا کے ارادے کے مطابق کام کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں مختصراً بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تب بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، سو نا امید مت ہوں۔ اگر آج شام آپ یہاں ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ میں ایمان سے خدا کے کلام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا واقعی مجھ میں ایمان ہے۔ خدا کے کلام کی حیرت انگیز خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں اس پر آؤں گا۔ ایک اور بات عبرانیوں باب 4 12ویں آیت میں جو خدا کے کلام کے بارے میں عام ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خدا کے کلام میں زبردست حقائق کی فہرست۔ یہ زندہ، یہ مردہ نہیں، یہ قوت سے بھرا ہے، یہ کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یا پھر جدید زبان میں کہیں گے ڈاکٹر کے نشتر سے زیادہ تیز۔ یہ وہاں بھی سرایت کر جاتا ہے جہاں نشتر نہیں کر سکتا۔ یہ جوڑوں کو گردوں سے الگ کر سکتا ہے۔ یہ کسی بھی ماہر نفسیات کے نشتر سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ہمارے اندر موجود قریب ترین چیزوں کو الگ کر سکتا ہے، جیسے روح اور جان۔ اور پھر مصنف کہتا ہے کہ یہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ ہمارے اندر موجود قریب ترین چیزوں کو الگ کر سکتا ہے، جیسے روح اور جان۔ اور پھر مصنف کہتا ہے کہ یہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ مجھے یاد ہے کسی نے کہا تھا، یاد رکھیں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تب بائبل بھی آپ کو پڑھتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بائبل کو بڑے خوف سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہم میں موجود ان باتوں کو بھی ظاہر کر دیتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ خدا ایسا کرتا ہے
کیونکہ وہ ہمیشہ مہربان ہے۔ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اکثر ہم ان مشکلات سے واقف بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ بائبل کو موقع دیں کہ وہ آپ کو کھوجے تو یہ نشتر وہاں تک سرایت کرے گا جہاں اور کوئی انسانی نشتر کی رسائی نہیں، اور آپ کی وہ مشکلات کھوج نکالتی ہے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے۔ مثال کے طور پر ایماندار سے کہوں گا، ہم میں سے بہتوں کا مسئلہ غرور ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اپنے غرور کے متعلق نہیں جانتے۔ لیکن جب آپ بائبل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ اپنی زندگی میں موجود غرور کی جڑ کو دریافت کر لیتے ہیں، جس سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خدا آپ کے لیے وہ کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب میں بائبل سے پیدا ہونے والے چند مخصوص نتائج کو بیان کرنا چاہوں گا۔ میں کتاب مقدس میں سے بیان کرتا ہوں۔ تقریباً وہ سب باتیں جن کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں ان کا تعلق میرے اپنے تجربات سے ہوتا ہے، اور جب خدا مجھ پر سچائی کے لیے پہلو کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے تجربے سے گزارتا ہے، وہ مجھے ایسی صورتحال سے گزارتا ہے جس کے باعث سچائی سے میرا سامنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں آپ کو آج کوئی نظریہ پیش نہیں کر رہا۔ بائبل کے بارے میں پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو بھی آپ کلام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ میری زندگی میں میرے لیے بہت اہم ہے۔ رومیو باب 10 آیت 17۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ کیا سننے سے؟ خدا کا کلام۔ میں نے اس آیت کو پڑھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت میرے لیے کیوں بہت حقیقی ہے۔ خداوند سے ملنے کے بعد اور پاک روح کا بپتسمہ لینے کے بعد برطانوی آرمی میں ہوتے ہوئے مجھے مشرق وسطیٰ میں بھیج دیا گیا۔ میں نے شمالی افریقہ کے صحراؤں میں 3 سال گزارے۔ اس دوران میں وہاں کے حالات کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر مجھے ٹھیک نہیں کر پائے۔ میں نے ہسپتال میں ایک طویل مدت گزاری، اور جب میں ہسپتال کے پلنگ پر پڑا تھا میں نے خدا کو جانا تھا۔ میں پاک روح کا بپتسمہ لے چکا تھا۔ میں اپنی بائبل پڑھ رہا تھا اور میں خود سے کہتا جا رہا تھا کہ میں جانتا ہوں اگر میں ایمان رکھوں تو خدا مجھے شفا دے گا۔ لیکن اگلی بات جو میں کہتا وہ یہ تھی کہ مجھ میں ایمان نہیں ہے، اور جب میں یہ کہتا تھا تب مجھے اپنا آپ جان بنیان کی پلگرمز پروگریس میں تحریر مایوسی کا دلدل یعنی نا امیدی کی لمبی گہری اور تاریک وادی میں محسوس ہوتا تھا، اور میرے پاس اس وادی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں وہاں ہفتہ بہ ہفتہ افسردگی اور مایوسی میں پڑا تھا۔ پھر ایک شاندار اور روشنی کی کرن تاریکی میں سے مجھ پر چمکی، اور یہ رومیو باب 10 آیت 17 سے آئی۔ پس ایمان، اور جب میں نے لفظ آتا ہے پڑھا تو میں نے کہا یہی ہے۔ اگر مجھ میں ایمان نہیں تو میں اسے پا سکتا ہوں کیونکہ یہ آتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایمان سے خالی نہیں رہ سکتا اگر وہ شرائط کو پورا کرے۔ شرائط کون سی ہیں؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ سننا ایک طرح کا رویہ ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ بندھ جاتے ہیں باقی سب خارج ہو جاتا ہے، اور جب سننا جاری رکھتے ہیں سو یہ ایک عمل ہے، یہ فوراً نہیں ہوتا۔ پہلے خدا کا کلام، آپ اسے سنتے ہیں، آپ اس پر توجہ کرتے ہیں، آپ اپنا دل و دماغ اس کے لیے کھولتے ہیں، آپ خود کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں، اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو دن میں 5 مرتبہ بائبل پڑھتے ہیں تو غالباً آپ کی زندگی میں بہت معمولی ایمان پیدا ہوگا، کیونکہ یہ وقت لیتا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت ہے۔ میں مغرب کے مسیحیوں سے کہتا ہوں، اور میں دنیا کے اس مخصوص حصے کے بارے میں تو نہیں جانتا، البتہ میرا خیال ہے یہ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی روحانیت میں قداور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں 2 چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا تبادلہ کریں۔ بے شک یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں جو آپ کو تبدیل کرنی ہیں وہ ہیں بائبل کے ساتھ گزارے جانے والا وقت
اور ٹیلی ویژن کے ساتھ گزارا جانے والا وقت، بس انہیں تبدیل کریں اور آپ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلی پر حیران ہوں گے۔ یہ بات آپ سبھوں پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن یہ وقت لیتی ہے اور توجہ چاہتی ہے۔ میں کچھ دیر میں اس کے تعلق سے بتاؤں گا کہ اس ایمان سے شفا ملی جو سننے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب میں بیان کرتا ہوں کہ میں نے کیسے شفا پائی تو یہ سننے کی ایک کامل مثال ہے، لیکن خدا کے کلام کا اگلا نتیجہ جو ایمان کے وسیلے سے پیدا ہوا وہ میرے مطابق ایک نیا شخص ہے۔ گزشتہ رات میں نے دو لوگوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، نیا انسان اور پرانا انسان۔ نیا انسان تب پیدا ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ایمان سے قبول کرتے ہیں اور ہم خود میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں۔ پرانا انسان وہ ہے جب ہم خدا سے الگ ہوتے ہیں۔ نیا انسان خدا کے کلام کی پیداوار ہے، یہ خدا کے کلام کے بیج سے حاصل ہوتا ہے۔ اب کلام مقدس میں سے یعقوب باب 1:18 آیت دیکھتے ہیں۔ یعقوب ایمانداروں کے بارے میں کہتا ہے، یعقوب باب 1:18 وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیا جنم آپ کے باعث نہیں بلکہ خدا کے وسیلے سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اس کلام حق کے وسیلے سے جنم دیا جسے ہم اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ یوحنا باب 1:13 میں یوحنا نئے سرے سے پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ نیا جنم خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں یہ واضح طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم ایماندار ہیں کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی، اور پھر ہمیں خدا کی مرضی کا جواب دینا ہوتا ہے، لیکن پہل خدا کرتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا، اور پھر پہلا پطرس باب 1:13 آیت میں پطرس اسی مرکزی خیال کے حوالے سے کہتا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ وہ بیج جو نئی زندگی، نئے شخص، نئے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ بیج خدا کا کلام ہے، اور یہ فانی تخم ہے۔ یہ بوسیدہ نہیں ہوتا، یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ دنیا میں موجود بیجوں کی طرح فطری طور پر نہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے گزشتہ رات کہا تھا، آج رات پھر کہوں گا، بیج کی فطرت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ بیج سے کیا پیدا ہوگا۔ اگر آپ سیب کا بیج بوئیں گے تو سیب ہی حاصل کریں گے، نہ کہ مالٹا۔ اسی طرح خدا کے کلام کا بیج زندگی بخشتا ہے جو اس میں سے جاری ہوتی ہے۔ یہ غیر فانی بیج ہے، تو پھر یہ کس قسم کی زندگی کو پیدا کرے گا؟ غیر فانی، وہ زندگی جس کو زوال نہیں۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو الہی بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر نئے عہد نامے میں تھوڑا آگے بڑھیں تو پہلا یوحنا باب 3:9 آیت میں بھی خدا کے کلام سے پیدا ہونے والی نئی زندگی کا ذکر ہے۔ یوحنا کہتا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ گزشتہ رات میں نے کہا، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں نئے سرے سے پیدا ہوا تھا۔ میں بہت پرجوش تھا اور آج تک ایسا ہی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نے 1941 کے بعد سے کبھی گناہ نہیں کیا۔ کاش یہ سچ ہوتا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ میں آگاہی رکھتا ہوں کہ اگر میں دعا کرتا رہوں تو گناہ سے دور رہوں گا، لیکن مجھ میں ایک نئی فطرت، نیا شخص، نیا انسان پیدا ہوا تھا جو گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غیر فانی بیج سے پیدا ہوا، اس لیے وہ غیر فانی انسان ٹھہرا۔ ایک اور فطرت ہے جس کا مجھے سامنا ہوتا ہے، اسے پرانا انسان کہتے ہیں، یعنی مسیح کے آنے سے پہلے میں جو تھا۔ پرانا انسان گناہ کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کی فطرت میں سرکشی ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی ہو گئے تو ہم کیسی زندگی گزاریں گے، اس کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی فطرت قابو میں رکھے گی۔ جب تک نیا انسان قابو میں ہے تب تک
ہم گناہ سے پاک زندگی بسر کریں گے، لیکن جب پرانا انسان لوٹے گا اور ہم میں داخل ہو کے اختیار حاصل کرے گا، ناگزیر نتیجہ گناہ ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم میں خدا کے کلام کے بیج کے وسیلے سے غیر فانی انسان پیدا ہوا، جس کی فطرت میں گناہ نہیں، جس کی فطرت پاک اور مقدس ہے۔ یہ خدا کی ذاتی فطرت جو کلام خدا کے بیج سے منتقل ہوتی ہے، یہ وہ فطرت ہے جو ہمیں خدا کی اولاد بناتی ہے۔ سو یہ خدا کے کلام سے آتی ہے۔ اب اسے انسانی سطح پر دیکھتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہو کر انسانی نسل میں شامل ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ضرورت مناسب غذا ہے۔ یہ ایک صحت مند بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے مناسب غذا نہ ملے تو یہ جلد ہی دبلا ہونا شروع ہوگا اور آخرکار مر جائے گا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ میں نئی فطرت اور نیا شخص پیدا ہوتا ہے جو غذا کے لیے روتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچوں کو کھانا نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روتے ہیں۔ اور نئی پیدائش کا مسیحی بھی کہیں نہ کہیں اندر سے روتا ہے جب وہ غذا نہیں پاتا۔ خدا کے کلام کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف نئی زندگی پیدا کرنے والا بیج ہے، بلکہ یہ وہ غذا بھی ہے جو نئی زندگی کی پرورش کرتا ہے، اور کلام مقدس میں اسے مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا پطرس کی طرف واپس چلتے ہیں۔ پہلے باب میں وہ غیر فانی تخم سے پیدا ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرے باب میں وہ کچھ اس طرح آگے بڑھتا ہے، اور دوسرا باب پس سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، اگر نہیں تو اب سن لیں۔ جب آپ بائبل میں پس دیکھیں تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے، اور یہ پس نئی پیدائش کے تعلق سے استعمال ہوا جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے۔ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزائیدہ بچوں کی مانند روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ لہذا خدا کے نوزائیدہ بچے کے لیے کیا غذا ہے؟ یہ خدا کے کلام کا خالص دودھ ہے۔ اور اگر ہم نئی پیدائش کے مسیحیوں کو ہر ممکن طور پر یہ غذا نہ مہیا کریں تو وہ اپنی حاصل کی ہوئی نئی زندگی کھو دیں گے۔ نئی پیدائش کے بعد اس سے زیادہ اور کچھ ضروری نہیں کہ خدا کے کلام سے باقاعدگی سے غذا لینا سیکھا جائے۔ اور جب آپ دودھ سے آغاز کرتے ہیں تو آپ بچے کو روٹی یا گوشت نہیں دے سکتے، اسے آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کی ضرورت ہے۔ اس طرح جب مسیحی پیدا ہوتے ہیں تو آپ انہیں حزقییل نبی یا وائز کی کتاب کے لیے راغب نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسیحی اس طرح پھلے پھولے ہوں، لیکن میں مسیحیوں سے کہتا ہوں، یا ایسے شخص کی مشاورت کے دوران جو خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہو، میں پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ آپ کو غذا کی ضرورت ہے، مناسب غذا کی، اور میں انہیں نئے عہد نامے کی 3 کتابیں ترتیب سے پڑھنے کی تجویز کرتا ہوں۔ ویسے یہ تہذیب اور خاندانی پس منظر پر منحصر ہے، لیکن عام طور پر میں کہوں گا کہ آپ کو یوحنا کی انجیل، اعمال کی کتاب اور پھر رومیوں کا خط پڑھنا چاہیے۔ شاید یہ کچھ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو، لیکن عموماً یوحنا کی انجیل نئے عہد نامے میں سے آغاز کرنے کے لیے اچھی کتاب ہے، اور پھر بعد میں اعمال کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ اعمال کلیسیا کے عمل پیرا ہونے کی منظر کشی کرتا ہے۔ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ بہت سے معاملات میں کلیسیا پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میرا خیال ہے وقت آئے گا جب مسیحیوں کو رومیوں میں درج عملی حقائق جاننے کی ضرورت ہوگی۔ بائبل کے اکثر مبشرین اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ کو انجیل کو سمجھنا ہے تو رومیوں کا خط پڑھا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آسان ہے، مگر آغاز کرنے کے لیے مفید ہے۔ میں نے رومیوں کا خط کئی مرتبہ پڑھایا ہے، لیکن میں کبھی اس سے تھکا نہیں۔ جب بھی میں اس کتاب کو پڑھانا مکمل کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کاش میں اس حصے کو اور بہتر بتا سکتا تھا، یا میں بہت کچھ بتانے سے قاصر رہا، یا میں اچانک وہ باتیں دریافت کر لیتا ہوں جسے میں جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا تھا۔ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نوزائیدہ مسیحی کو
کلام خدا کے دودھ کی ضرورت ہے۔ جب میں نئی پیدائش کے مسیحیوں کی مشاورت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پہلی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ بائبل ہے۔ اسے باقاعدگی سے پڑھیں، اسے محض اتواروں کو ہی نہ پڑھیں، میں کہوں گا اسے ہر روز صبح اور شام میں پڑھیں، تب آپ پڑھیں گے۔ دوسری بات، بائبل پڑھنے کے ساتھ دعا کرنا سیکھیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہ خدا کا آپ سے کلام کرنا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ آپ کا خدا سے بات کرنا ہے۔ تو اگر آپ بائبل کا مطالعہ اور دعا ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ تیسری چیز اپنے ایمان کا اقرار کرنا ہے۔ لوگ جانیں کہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر منادی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے خدا آپ کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کا اقرار نہیں کریں گے تو یہ مرجھا جائے گا۔ ایمان کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز، دوسرے مسیحیوں کے ساتھ رفاقت ہے۔ مسیحی اپنے بلبوتے پر بہتر کام نہیں کر سکتے، انہیں دوسروں کی ضرورت ہے۔ ان کا ایسی جگہ پر ہونا ضروری ہے جہاں خدا کا کلام باقاعدگی سے سنایا جاتا ہو۔ ان کے پاس دوسرے مسیحیوں کے ساتھ مل کر ستائش کرنے کے مواقع ہونے چاہیے۔ اگر میں خلاصہ بیان کروں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر کے پاس کسی ایک کو مسیح کے پاس لانے کا اختیار ہے، اور اگر اب نہیں ہے تو آگے ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ یہ 4 چیزیں آپ کو ان کے ذہنوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کا مطالعہ، دعا، خدا سے بات کرنا، سادہ الفاظ میں نہ کہ مذہبی زبان میں، اپنے ایمان کا اقرار کرنا اور مسیحی رفاقت طلب کرنا۔ لیکن میں ہمیشہ بائبل کے مطالعے کو پہلا درجہ دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ بائبل دانائی کے ساتھ پڑھیں تو یہ آپ کو باقی چیزوں کی طرف راغب کرے گی۔ پھر اگلی قسم کی خوراک جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، یا عام خوراک جو کم سے کم مشرق وسطیٰ میں عام ہے، وہ روٹی ہے، اور بائبل بھی روٹی مہیا کرتی ہے۔ میں نے کہا کم سے کم مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ کچھ تہذیبوں میں یہ روٹی نہیں، لیکن اس کے مترادف اور کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تب شیطان نے اسے معجزہ دکھانے اور پتھروں کو روٹی میں تبدیل کرنے کی آزمائش میں ڈالا، اور یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ وہ جواب تھا جو متی باب 4 کی 4 آیت میں اس نے دیا۔ اس نے کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بدن کے لیے روٹی ہے، ویسے خدا کا کلام روح کے لیے ہے۔ یہ روٹی کے مشابہ ہے جو لوگوں کی غذا میں بنیادی چیز ہے۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگ دوسری اشیاء کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن جہاں روٹی بنیادی غذا ہے وہاں پہلی غذائی شے کے طور پر اسے طلب کیا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا، ہر وہ لفظ جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، یہ ایک جیتا جاگتا تعلق ہے۔ آپ دیکھیے، یہ محض کتاب پڑھنا نہیں، لیکن یہ ایک کتاب کے ذریعے سے خدا کو سننا ہے جو آپ سے بولتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے گواہ ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ ہمیں کیا سننے کی ضرورت ہے۔ میری بیوی روت اور میں، ہم عموماً کچھ بھی کرنے سے پہلے ہر صبح بائبل پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان مصروف ہونے سے پہلے خدا کی آواز کو سننا پسند کرتے ہیں، اور ہم عام طور پر اکٹھے بائبل پڑھ کر دن کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا شمار نہیں کر سکتے وہ مخصوص حصہ جو ہم نے پڑھا ایک دن میں کتنی مرتبہ واقع ہوا، تاکہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں اس خاص دن کے لیے کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تازہ روٹی کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر روٹی کو طویل وقت تک رکھا جائے تو وہ خشک اور باسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو خشک اور باسی ہونے کے لیے نہ چھوڑیں۔ تازہ روٹی پر جیئیں، خدا کے منہ سے نکلنے والی روٹی جس سے ہر دن آگے بڑھیں، اور پھر روحانی تربیت، اگلا مرحلہ جسے بائبل ٹھوس غذا بتاتی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں مصنف اس کا ذکر کرتا ہے۔ عبرانیوں باب 5 آیات 12 سے 14۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبرانی یسوع میں یہودی ایماندار تھے۔
انہیں باقی تمام لوگوں پر فوقیت حاصل تھی، کیونکہ وہ پرانے عہد نامے کے صحائف سے کئی نسلوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کو اسی وقت خدا کی پہچان تھی جب اور کسی قوم کو نہ تھی، اور عبرانیوں کا مصنف یہودی ایمانداروں کی ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں بچپن ہی سے کلام مقدس میں سے سیکھنے کی زبردست فوقیت حاصل ہے۔ تم میں دیگر قوموں اور لوگوں کو پڑھانے کی قابلیت ہونی چاہیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ تم خدا کے کلام کے بارے میں اس قدر سست رہے کہ تم نے ایسا نہ کیا۔ تم نوزائیدہ بچوں کے مانند ہو، تمہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ تم اس مرحلے تک بھی نہ پہنچ پائے کہ جہاں تم روٹی کھا سکو۔ مجھے یہ الفاظ پڑھنے دیں اور پھر میں ان پر مزید تبصرہ کروں گا۔ عبرانیوں باب 5 آیت 12۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ کلام لاکھوں مسیحیوں کے لیے سچ ہے، کم سے کم مغربی دنیا میں، برطانیہ، امریکہ اور اسکینڈینیویا میں، جہاں بائبل صدیوں سے ہے۔ ہم آج پہلی صدی کے یہودی ایمانداروں کے مقام پر ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ آج شام یہاں موجود ہر شخص کے لیے یہ بات سچ ہو، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محض دودھ اور روٹی پر ہی جیتے نہ رہیں، بلکہ بالغ ہوں اور مکمل غذا لینے کی حد تک بڑھیں۔ سو مصنف عبرانیوں باب 5 13ویں آیت میں مزید بیان کرتا ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ سو آپ کی روحانی ترقی کا اندازہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کتنے سالوں سے مسیحی ہیں، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی غذا لے رہے ہیں۔ آپ 10 سال سے مسیحی ہیں، لیکن اگر آپ اب بھی دودھ ہی لے سکتے ہیں تو آپ روحانی طور پر نوزائیدہ بچے ہیں۔ آپ کا مسئلہ رکی ہوئی ترقی ہے، آپ کبھی بڑھ نہیں سکے۔ اور پھر عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ سو آپ کیسے بڑھتے ہیں؟ آپ کیسے بالغ ہوتے ہیں؟ اس کا تعلق عمل سے ہے، بائبل کے مسلسل مطالعے سے اور روزمرہ کے حالات پر عمل درآمد کرنے سے ہے، کیونکہ بائبل ان حالات پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو اگر آپ واقعی بائبل کے مطابق رہتے ہیں، جب کبھی نئے حالات یا نیا مسئلہ ابھرتا ہے، آپ کو سمجھ حاصل ہوتی ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے، اور جتنا بہتر طور پر آپ اس سے نمٹیں گے اتنا آپ تجربے کار ہوں گے۔ میں پھر سے کہنا چاہوں گا، اور میں مغرب کے مسیحیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کئی بار میں روتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے چند مشہور منسٹریز کی مثالیں ہیں جنہوں نے لوگوں کا استعمال کیا اور خدا کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ خدا کے لوگوں کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شعور کا ابھی اس قدر نہیں کہ وہ نیک و بد کا فرق سمجھیں۔ وہ سب کچھ نگل جاتے ہیں۔ اگر مبلغ اونچی آواز میں بولتا اور شور کرتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی آواز ہے، میں اونچی آواز کے خلاف نہیں۔ بائبل کئی معاملات میں اونچی آواز استعمال کرنے کا ذکر کرتی ہے۔ میں نے جانا ہے کہ پاک روح لوگوں کو پیٹتا نہیں۔ اگر آپ کو دباؤ محسوس ہوتا ہے تو رکیے اور معائنہ کریں، یہ پاک روح نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا رجحان موسیقی کی طرف کیسا ہے، لیکن میرے لیے یہ تکلیف دہ ہے۔ میں اپنے ذہن کو مسلسل ضبط میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میرا ماننا ہے کہ پاک روح ہم سے اس طرح سے بیوپار نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ پاک روح کے لیے حساسیت پیدا کریں۔ جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ چلیں گے اتنا زیادہ آپ دانا ہوں گے، اور پھر لوگ آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکیں گے اور نہ ہی آپ کا استعمال کریں گے۔ بڑھنا مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حد تک ترقی کریں جہاں آپ سخت غذا لے سکیں۔
ہمیں بڑھتے رہنا چاہیے۔ کلام خدا کا اگلا اثر جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ عقل کا روشن ہونا ہے۔ اس کے مطابق بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں زبور 119 میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو کلام کا بیان نہ کرے۔ زبور 119 آیت 130 میں خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کلام ذہنوں میں کیا کام کرتا ہے، یہ عقل اور نور بخشتا ہے۔ میں 5 سال ایسے کالج کا پرنسپل رہا ہوں جہاں کینیا میں موجود افریقی اسکولوں کے اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے، اور میرے سامنے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو تعلیم کیسے دی جائے۔ میں اپنے طالب علموں کو بتاتا ہوں کہ آپ تعلیم یافتہ ہو کے بھی بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ تعلیم دانشمندی نہیں ہے۔ میں تعلیم کے خلاف نہیں، یہ اہم ہے اور ضروری ہے۔ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسائل تعلیم یافتہ بے وقوفوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ جتنا اس بات پر غور کریں گے اتنا آپ جانیں گے کہ اس میں سچائی ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ زیادہ مسائل پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ صدی کے آغاز میں امریکی صدر تھا جو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جو چیزیں چراتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر انسان تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ ریل کی لائن سے ایک گاڑی چرائے گا، لیکن اگر آپ اسی شخص کو تعلیم دیں تو وہ پوری ریل کی لائن چرائے گا۔ تعلیم روشنی نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کیونکہ میں زیادہ تعلیم یافتہ تھا مگر مکمل تاریکی میں تھا۔ میں انجان تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاتا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی کا صحیح راستہ کیسے تلاش کروں، لیکن اگر امتحان دینے اور مقالہ لکھنے کا معاملہ ہو تو میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ میں تعلیم یافتہ تھا مگر تاریکی میں تھا، اور یہی حالت بہت سے لوگوں کی ہے۔ تعلیم یافتہ لیکن بے وقوف، تعلیم یافتہ لیکن نہیں جانتے کہ زندگی میں صحیح راستے کا چناؤ کیسے کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ اخلاقی، دماغی اور جسمانی مسائل کے ساتھ ایسے ہی جڑے ہیں جیسے غیر تعلیم یافتہ کرتے ہیں۔ ایک فرانسیسی مصنف نے ایک بار کہا، آپ کو معمر ڈاکٹر سے زیادہ معمر شرابی ملیں گے۔ تعلیم یافتہ ہونا اچھی زندگی اور حقیقی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ خدا کا کلام روشنی بخشتا ہے، یہی دکھلاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ ہماری مشکلات اور ان کے حل کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں روشنی کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو روشنی کا کام دے سکے۔ میں پھر سے اس بات کو اپنے افریقی طلباء کے توسط سے بیان کروں گا، میں اسے ان پر ثبت کروں گا۔ جب ہم لیکچر ہال میں ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں، اگر اس ہال میں مکمل تاریکی ہو تو آپ اس تاریکی کو کیسے ختم کریں گے؟ اور میں کچھ دیر انتظار کرتا ہوں اور کہتا، شاید ہم تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں اور ہوا کو اندر داخل ہونے دیں تو تاریکی باہر نکل جائے، اور وہ کہتے نہیں۔ تو پھر میں آپ کو چند جھاڑو منگوا کر دوں اور تاریکی کو باہر جھاڑ لوں، اور یقیناً وہ کہتے نہیں۔ پھر میں کہتا، ہمیں تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور کچھ طلبہ جواب میں کہتے، ہمیں لائٹیں کھولنی چاہیے۔ یہ صحیح ہے، جہاں روشنی آتی ہے وہاں تاریکی نہیں ٹھہر سکتی۔ اپنے دل اور دماغ کو خدا کے کلام کے لیے کھولنے کا مطلب ہے بتی کھولنا۔ اپنے دل اور دماغ کو خدا کے کلام کے لیے کھولنے کا مطلب ہے لائٹ جلانا۔ اس طرح آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ میں کم از کم 15 سالوں سے زندگی کے حقیقی معنوں کی تلاش میں رہا، لیکن تعلیم جو کہ میرے پاس ہے ظاہر نہیں کر سکی۔ جب کلام کی روشنی آئی تب میں سمجھنے لگا جس کی مجھے واقعی ضرورت تھی، اور جو زندگی کو معنی خیز اور خوبصورت بناتی ہے، اور اس آیت میں یہ بتاتی ہے کہ یہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ لفظ سادہ کو آج کل حقیر مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سادہ دلوں کے پاس بہت کچھ ہے۔ بہت پیچیدہ نہ بنے۔ اگر آپ بہت پیچیدہ ہیں تو آپ کے لیے مسئلوں کا حل نکالنا مشکل یا ناممکن ہے، لیکن اگر آپ سادہ دل ہیں تو آپ کہیں گے کہ مجھے شادمانی چاہیے، مجھے محبت چاہیے، مجھے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کار چاہیے۔
بہت زیادہ غور و خوض میں نہ جئیں۔ میں ان فلسفیوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہیں میں نے پڑھا ہے۔ میں مکمل طور پر لرز جاتا ہوں جب میں فلسفی ایمانویل کینٹ جرمن فلسفی کے بارے میں سوچتا ہوں، جنہوں نے چند جملوں کو 2 سے زائد صفحوں پر تحریر کیا۔ بائبل بالکل مختلف ہے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ یہ طویل باتوں کا بیان چند الفاظ میں کرتی ہے۔ جب میں افریقہ میں تھا، مجھے ایک ہفتے میں ہر صبح افریقی مجمع میں بولنے کے لیے بلایا گیا۔ مجھے گاڑی میں جانا ہوتا تھا، سو ایک صبح میں نے پہلا پطرس باب 2 24ویں آیت پر بولنے کا فیصلہ کیا۔ پرانے کنگ جیمز ورژن میں جو میں پڑھ رہا تھا یوں درج ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یہ انجیل کا مرکز ہے۔ سو جب میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے کہنا شروع کیا، بہت سے لوگ جن سے میں بولنے کو ہوں ان پڑھ ہیں اور وہ لکھ اور پڑھ نہیں سکتے۔ شاید یہ پیغام ان کے لیے پیچیدہ ہو، اور خداوند نے پاک روح کے وسیلے سے بات کی اور اس نے کہا، اس آیت کو لو اور اس میں موجود الفاظ گنو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور وہ 20 الفاظ تھے۔ 19 الفاظ ایک جیسے ہجے کے ساتھ، 3 الفاظ 2 طرح کے ہجوں کے ساتھ، اور ایک لفظ 3 طرح کے ہجوں کے ساتھ، اور ایک بہت گہری سچائی ہے۔ اور یہ ایک بہت گہری سچائی ہے جو آپ نے کبھی حاصل کی ہو، لیکن اسے سادہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ بہت پیچیدہ ہو جائیں تو آپ کا سچائی سے واقف ہونا مشکل یا ناممکن ہے۔ آپ خود کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سادہ دلی کی طرف راغب ہوں تو آپ جان پائیں گے کہ آپ دراصل کیا کر رہے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ جب آپ خدا کے پاس آئیں تو سادہ دل ہوں، نیک نیت ہوں، اپنے دل کو کھولیں اور اسے اپنے حقیقی مسئلوں کے بارے میں بتائیں، کچھ نہ چھپائیں، اور پھر خدا کے کلام کو موقع دیں تاکہ وہ آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق سمجھ دے۔ ہم جاری رکھیں گے۔ اگلا نتیجہ وہ ہے جس پر میں زیادہ وقت بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ یہ امثال میں سے ہے۔ ہم اس پر واپس آئیں گے، لیکن پہلے ہم زبور 107 پر غور کریں گے۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا اپنے کلام کے وسیلے سے آپ کے بدنوں میں کرتا ہے۔ زبور 107 آیات 17 سے 20 تک پڑھیں، اور میں ہمیشہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ دوسری کلیسیاؤں کے لوگوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ آیت بے وقوفوں کے بارے میں ہے۔ اس لیے بے شک یہ یہاں موجود کسی شخص کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کہتی ہے، احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے میں نے کہا، موت کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی طبی امداد سے رہ جاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آیت 19 کہتی ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ اس بارے میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ دعا کرنے میں بہت دیر کرتے ہیں۔ وہ راہ کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، وہ موت کے دروازے پر ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، تب وہ خدا کو پکارتے ہیں۔ لیکن خدا اتنا مہربان ہے، وہ ایسے لوگوں کی بھی سنتا ہے۔ سو ہم آیت 20 میں رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ خدا شفاعت کے لیے ان کی فریاد کا جواب کیسے دیتا ہے؟ وہ کیا نازل کرتا ہے؟ اپنا کلام۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ان کے بدنوں کے لیے اپنے کلام کے وسیلے سے شفا بخشتا ہے۔ اگر آپ 19 اور 20ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ خدا نے انہیں بچایا، خدا نے انہیں شفا دی، خدا نے انہیں رہائی بخشی۔ یہ 3 اعمال خدا کے رحم کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ گناہوں سے بچاتا ہے، وہ بیماری سے شفا دیتا ہے، اور وہ شیطان کی حکومت سے آزاد کرتا ہے۔ وہ یہ سب کس کے وسیلے سے کرتا ہے؟ وہ کیا نازل کرتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے۔
بچاتا ہے، شفا دیتا ہے اور آزاد کرتا ہے۔ آج شام آپ میں ایسے لوگ ہیں جو کسی بدنی پریشانی کا شکار ہیں۔ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرنس رکیں اور میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے اسی وقت ملاقات کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ اپنا کلام نازل کر رہا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ آج شام اس میٹنگ سے شفایاب ہو کر جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ اب میں بدنی شفا کے تعلق سے ایک اور زبردست حوالے کو پڑھوں گا جو امثال باب 4 آیات 20 سے 22 میں ہیں۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ خدا اپنے کلام اور اپنی باتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ آیت 22 میں کہتا ہے، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ ان کے سارے جسم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا پورا بدن۔ سو خدا اپنے کلام اور اپنی باتوں کے تعلق سے کہتا ہے، اگر ہم انہیں پالیں تو ہم زندگی پائیں گے اور اپنے سارے بدن کے لیے صحت حاصل کریں گے۔ اور صحت کے لیے دیگر بائبلوں میں لفظ دوا کا استعمال ہوا ہے۔ سو خدا ہمیں ہمارے سارے بدن کی صحت کے لیے دوا مہیا کرتا ہے۔ وہ یہ کیسے مہیا کرتا ہے؟ اپنے کلام اور اپنی باتوں کے ذریعے۔ اسی کلام نے مجھے 1 سال رہنے کے بعد ہسپتال سے نکالا تھا، جب ڈاکٹرز شفا دینے کا قابل نہ رہے۔ میں بائبل پڑھتا رہا اور استدلال کرتا رہا، کیونکہ میں ایک فلسفی تھا۔ میرے اندر چند مسائل ہیں۔ جب بھی میں شفا کے بارے میں پڑھتا تھا، میں اسے محض روح کی شفا سمجھتا تھا۔ خدا میرے بدن میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ لیکن جب میں نے امثال باب 4 آیت 22 کو پڑھا اور پڑھا کہ ان کے سارے جسم کی صحت ہے، میں نے خود سے کہا کہ فلسفی بھی جسم کو روح کے معنوں میں نہیں لے گا۔ تو میں نے کہا میں اسے اس طرح سے لوں گا، اور میں نے فیصلہ کیا میں اسے دوا کے طور پر لوں گا۔ اور پھر میں نے کہا لوگ اپنی دوا کیسے لیتے ہیں؟ عام جواب یہ ہے، دن میں 3 بار کھانے کے بعد۔ اب یہ سادہ ہونے کی ایک مثال ہے۔ کیا آپ سمجھے؟ میں چالاک رہ سکتا تھا اور بیمار ہی رہتا، لیکن میں سادہ دل بنا اور میں نے شفا پائی، اور میں نے کہا میں خدا کا کلام دوا کے طور پر ہر روز 3 بار کھانے کے بعد لوں گا۔ سو ہر کھانے کے بعد میں چلا جاتا، خود کو لے جاتا، بائبل کھولتا، اپنا سر جھکاتا اور کہتا، خدا تو نے کہا کہ تیرا یہ کلام میرے لیے صحت بخش ہے اور میرے بدن کے لیے دوا ہے۔ میں اب اسے اپنی دوا کے طور پر یسوع کے نام میں لے رہا ہوں۔ میں نے معجزہ نہیں دیکھا، وہ نہایت غیر تندرست ماحول تھا جو شاید ہی سوڈان میں اور کہیں میں نے دیکھا ہو، اور اس غیر تندرست ماحول میں خدا کے کلام نے مجھے مکمل اور مستقل صحت بخشی۔ خداوند اس پیغام سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے، DerekPrincePK@gmail.com، DerekPrincePK@gmail.com۔